أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ قرآن کریم میں بعض مخلوقات کی مثالیں بیان ہوئی ہیں اور ان مثالوں سے مقصود خلائق کو سمجھانا ہے۔ التمثیل للتفہیم، مشرکین کو اور بعض کتابیوں کو اس سے اعتراض کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثالیں دے رہے ہیں؟ مثال تو ممثل لہو کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ کراچی میں آپ کارخانے، فیکٹری، مشین، کوٹھی اور بنگلے کی مثال دیں گے۔ صوبہ سرحد میں آپ ہل، جگ، ایوی، کورپا، درانتی، بھینس، گائے، کھیت، کھیتی، ان کی مثالیں دیں گے۔ ممثل لہو جس طرح ہے اس طرح ان کے لیے مثالیں قائم ہوئی۔ جہاں تک چھوٹی اور بڑی چیز کا تعلق ہے، قدرت کی ہر ایک دلیل ہے اور ہر ایک اللہ کی ذات و صفات پر دلالت کر رہی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے ان یضرب، بیان کرنے سے، مثلا ما، کوئی سی مثال، بعوضۃ، مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقها، یا اس سے بڑی، جیسے مکھی۔ اور اگر چھوٹے پن میں مثال ہو، چھوٹے پن میں بڑی، تو جیسے مچھر کا پر یا سرخ ذرہ، معمولی سی چونٹی، چھوٹی مخلوق یا بڑی مخلوق۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، یہ پہاڑ کنکریوں سے تیار ہوتا ہے۔ اندک اندک باہم شود بسیار، دانہ دانہ غل در انبار۔ بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے۔ الحیا خلق یمنع المرء عن ارتکاب القبیح ویبعثه على ارتکاب الممدوح۔ خلق، حیا کی تعریف ابن حجر نے فتح الباری میں کی ہے، وہ صلاحیت جو انسان کو اچھائیاں کرنے پر اور برائیاں نہ کرنے پر راغب کرے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ الحیا والمنع من القبیح، لا یستحی، لا یمتنع۔ الحیا اذا استحی المرء فیترعرع وجوده ویخاف عن ارتکاب الامر، هذا مبدأه لا يراد عند اللہ، واما المراد ہنا فمعاده، جو منتہا ہو۔ بات سنو ذرا، ہمیں جب حیا آتی ہے ہم شرما جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس قسم کے عوارض و حوادث سے ما وراء الورا ہے، وہ قدیم ذات ہے، حدوث اس کو لاحق نہیں ہے، لیکن حیات جب ہم کو آ جاتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ نہ کرنا۔ تو مراد یہاں سے مبدا نہیں ہے، معاد ہے۔ دام یو علم دے قدیم زان پوئے تھا، مجدد نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مبدا اور معاد، مبدا و معاد۔ کہاں کہاں مبدا مراد ہے؟ اللہ یستہزئ بہ، الاستہزاء فعل یصدر عن الانسان واللہ سبحانہ وتعالی تعالی منہ، ولكن الاستهزاء في الحقيقة هو الجزاء كذلك نفعل بالمجرمين۔ فالمراد من الاستهزاء هو المعاد، والمراد من الاستحياء هو ترك الفعل، فالمراد ها هنا هو المعاد لا المبدأ، لأن المبدأ لا يليق بشانه تعالى۔ تفهمون؟ ستفهمون انشاءاللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، حیا نہیں فرماتے، ان یضربا، کہ بیان نہ کرے۔ پہلے میں نے مثبت مانا کیا، اب نفی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے، یعنی اللہ حیا نہیں فرماتے بیان کرنے سے۔ مثلا ما، کوئی سی مثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کی مثال۔ قالت نملۃ، چونٹی کی مثال۔ اللہ، بعوضہ، مچھر، چھوٹی سی مخلوق ہے، ننھی سی، دن میں مکھی ہوتی ہے، مچھر نہیں، اور رات کو مکھی نہیں ہوتی ہے، مچھر ہوتے ہیں۔ واہ بابا، واہ بابا، یہ فورس ہے اللہ تعالیٰ کی۔ امام ابو یوسف سے ہارون رشید نے پوچھا کہ علماء کہتے ہیں ہر چیز میں فائدہ ہے، حکمت ہے، یہ مکھی پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کہا فرعون کو سیدھا کرنے کے لیے، کیونکہ مکھی بار بار بیٹھتی تھی، اس پر نہ فائر ہو سکتا ہے نہ ڈنڈا سوٹا چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبابرہ اور قواہرہ، ان کی فرعونیت اس سے توڑ دیتا ہے۔ ویتنام نے جب امریکہ کو مارنا تھا تو ویتنام نے ایسی مشین ایجاد کی کہ وہ مچھر کے سانس لینے سے چالو ہو جاتی تھی۔ تو امریکنوں کو نظر نہیں آئی اور ان کے گھر ملیامیٹ ہو گئے، مسمار ہو گئے صاحب۔ 212 سال بعد پھر امریکہ نے اس کا بدلہ لیا، 212 سال بعد، یاد رہے۔ اور ہمارے مولوی اور مجاہدین بے حکمت، بے فہم، وہ ابھی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو ہر جگہ مر رہا ہے، ہر جگہ مر رہا ہے۔ لائنیں گینے، بھائی صبر کرو، تیاری تو کرو۔ تاثر سے کوتا کا وہ ایک میزائل یہاں سے گزار دیں گے، 50 لاکھ آدمی مر جائیں گے۔ آپ کسی ایک شہر میں ان کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اصبر شیخ، انشاءاللہ۔ الصبر مفتاح الفرج، لا تجعلہ مفتاح الفرج۔